بکھرے ہوئے تھے، خدا نے تمہیں جمع کیا میرے ذریعے سے. وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، اور تم مجبور تھے، غریب تھے، مسکین تھے، محتاج تھے. عالتاً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے تم محتاجوں کو اگر غنی کیا تو مجھ محمد کی وجہ سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. یہ ہے رسول اللہ کا میلاد کہ جب جہاں ذکر نعمت کا ہوا انہیں بتایا گیا کہ تم تھے کون اور تمہاری حالت اب جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے. اس میں ہم سب کے لیے بار بار پیغام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میلاد کے لیے آنے والے اور میلاد کے بعد جانے والے میں اگر کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس نے میراج کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں. خدا تو جب بھی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے آنے والوں کو بتاتا ہے کہ تم پہلے یہ تھے، میرے محبوب کے ذریعے سے یہ ہوئے، تمہاری حالت یہ تھی، مصطفیٰ کے ذریعے سے حالت یہ ہوئی، تمہارا مال یہ تھا، مصطفیٰ کے ذریعے سے یہ ہوا، تمہارا اخلاق یہ تھا، میرے محبوب کے بعد یہ ہوا. پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب نہ پڑھنے والوں کی اتنی کایا پلٹ دی پڑھا کر تو تم تے پہلے سے کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہاری حالت کیوں نہیں بدلتی؟ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ. اور پھر جب آپ نے بڑے جلال سے فرمایا اللہ اکبر، اب سارے تو کہنے والے نہ تھے، کہنے والے تو ایک آدھ تھے، لیکن آپ نے سب کو بلایا. اور اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں کہ انصار بڑی کمال عاجزی سے، کسی ایک کی جرأت نہ تھی کہ کوئی بات کرتا. ان کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ ہم نے انہیں پناہ دی، ہم نے بلایا، ہم نے قربانیاں دی. بعض روایتوں میں کہ کسی نے کہا کہ ہمارے تلواروں سے جن کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں آج انہیں اتنا نوازا جا رہا. جب یہ باتیں ہوئی سر جھکا کر کے لگے یا رسول اللہ کیا یہ نہیں ہے؟ تو وہ سارے کہتے تھے امن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا احسان اس سے بھی زیادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کا احسان اس سے بھی زیادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کا احسان جو آپ کے رہے اس سے بھی زیادہ ہے. جب حالات بدل گئے، دلوں کی دنیا بدل گئی، تو تب آپ نے پھر مقصد کی طرف بات کی. فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے تذهبون بالإبل والشاة، کیا تم نہیں چاہتے کہ آج اس میدان سے لوگ اپنے ساتھ بالإبل والشاة وہ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں گے. وَأَنْتُمْ تَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ فِي رِحَالِكُمْ، اور تم جب پلٹ کر جاؤ گے تو تمہارے ساتھ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو اونٹ ملے، کسی کو بکریاں ملی، کسی کو اسلحہ ملا، کیا تمہیں اس پر فخر نہیں کہ ہر ایک سامان لے کر اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے شہر اور اپنی بستی کی طرف جا رہا ہوگا؟ مگر جب تم جاؤ گے تو تمہاری سواریوں میں محمد بھی شامل ہوں. کتنی بڑی بات تھی. اس لیے تو یہ تو خیر اس کا ایک تفسیری موقع تھا جو میں نے یہاں بیان کیا میلاد کی نسبت سے کہ حضور قرآن اللہ کی نعمت ہے، سبب اس کا حضور لے کر آئے، ہم تک پہنچا حضور کے ذریعے سے. اسلام اللہ کی نعمت ہے، لے کر آنے والے مصطفیٰ. ہدایت اللہ کی نعمت ہے، دینے والے مصطفیٰ. اس لیے فرمایا فہداکم اللہ بی، مجھ سے تمہیں یہ ہدایت ملی ہے. آج ہمیں پیغام مصطفیٰ میلاد کی مجلس میں یہ ہے کہ لوگوں، مصطفیٰ جب تشریف لائے رب کائنات نے اس امت کو یہ نعمتیں ایک ایک کر کے یاد دلائی. وہ دشمن تھے دوست بن گئے، گمراہ تھے ہدایت یافتہ بن گئے، قاتل تھے نگہبان بن گئے، لوٹنے والے تھے حفاظت کرنے والے بن گئے. آج ہمارے لیے میلاد کا پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے میلاد کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، ان کے پاس جو تھا وہ انہوں نے لٹایا رسول اللہ کے دین کی خاطر. تمہارے پاس جو ہے تم بھی اسے دین مصطفیٰ کی خاطر خرچ کرنا اور لٹانا سیکھو. انہوں نے تو زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی، اور تم چاہتے ہو کہ دو خطیب کے جملے اور نعت خوان کے دو شعر سن کر جنت کے دروازے کھلواؤ. اگر یہ جنت کا سفر اتنا آسان تھا تو اوس و خزرج والوں نے اپنی زندگیاں کیوں لٹائی؟ اگر یہ سودا اتنا آسان تھا
تو مکہ کی وادی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے سے لے کر اپنی پیاری زینب سے لے کر بلال جیسے عاشق کے جب اسے تپتے ہوئے گرم موسم میں سنگریزوں پر لٹایا جاتا تو کھال کے نیچے سے چربی پگھل جاتی، ان سے کہا جاتا کہ لات و منات کا نعرہ لگا لے بلال، تیری تکلیف ختم۔ بلال اس تپتے ہوئے صحرا میں بھی احد احد کے نعرے لگاتا تھا کہ بلال کا جسم تو چل سکتا ہے مگر جو چراغ، جو حرارت، جو محبت اور چاشنی محمد مصطفیٰ نے روح میں عطا کی ہے، اب اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اب اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام، ہم آج ہمارے پاس جو ہے، انہوں نے تو قربانیاں دی، انہوں نے زندگیاں لگائی، جوانیاں لگائی، مال لگایا۔ آپ کو کوئی کہے کہ اوسلو تو جانا ہے کہ تھے واپس پنڈ، تسی کہنے ہو تو میں ڈنگا ڈولی کر کے بھی لے جاتے، میں کوئی نہیں جانا۔ ویسے گھومن پھرن واسطے ٹھیک ہے، جب تساں گھنو میں واپس اپنے گھراں جانا۔ کتنے ہیں جو واپس تیار ہو گئے، جنہوں نے یہاں کی سہولتیں دیکھی، آرائشیں دیکھی، آسائشیں دیکھی۔ تو اوسلو کیا ہے، ذرا چشم تصور میں سوچو کہ مکہ ساری کائنات کی عقیدتوں کا مرکز تھا۔ دور جاہلیت میں بھی یمن سے لے کر شام ہر طرف سے قافلے مکہ کی طرف آتے تھے، بیت اللہ کی طرف آتے تھے۔ ساری دنیا کا، تجارت کا، معیشت کا، عبادت کا مرکز مکہ تھا۔ اس ماڈرن ورلڈ میں بھی کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو اس مقام کی طرف جا سکے دنیا کی ساری رنگینیوں کے ساتھ، لیکن اس شہر کو جہاں زمانہ آتا تھا، مصطفیٰ کے جانثاروں نے فقط دین کی خاطر ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ کے یثرب کی طرف چلے۔ اور یہ یثرب سے مراد وہ نام ہے کہ جب ان کے وقت تھا اور اس نسبت سے کہ جاتے ہوئے انہیں پتا تھا کہ بیماری ہوگی، یہ تو پھر مصطفیٰ کے قدم تھے کہ اب اسے یثرب کہنا بھی منع ہے، اب وہ دار الشفا مدینہ کہنا ہے۔ صحابہ کرام نے جو جو ان کے پاس تھا اس سے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ میں بات مختصر کرنے لگا ہوں، ساری تفصیلات جو میرے ذہن میں تھے سب کو ایک طرف رکھ کر آخر کی طرف آنے لگا۔ ہم سے یہ سوال ہے میلاد والوں، ہمارے پاس جو ہے کیا اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ کسی کا تھوڑا سا گھر بچ جائے، کسی کی دکان چل پڑے، کسی کا کاروبار چل پڑے، ہم اس سے حسد شروع کر دیتے ہیں۔ ہم گورکھ جھنڈے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا کاروبار کیسے ناکام کروں۔ یہاں پرانے کاروبار والے لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے، ساروں کو تو میں نہیں جانتا، وہ دیکھیں عجیب درم صاحب، پرانے لوگوں میں جن دکان والے تھے، کام شروع کیا تو کتنی رکاوٹیں، کتنی مشکلیں، تاکہ اس کا کام نہ چلے۔ وجہ کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کا کام کیوں چلے؟ قرآن تو تمہیں کہتا ہے کہ جب تمہیں کسی کی ترقی حسد کی آگ جلانے لگے تو تم قرآن سے پوچھو، وہ کہتا ہے نحن قسمنا بینکم معیشۃ فی الحیات الدنیا، قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیات الدنیا۔ یہ جو کاروبار ہے، روزگار ہے، کوئی اوپر کوئی نیچے، کسی کی دکان چلی، کسی کی نہ چلی، کسی کا کاروبار چلا نہ چلا، فرمایا اللہ کے بندے بندوں سے کیوں لڑتا ہے؟ یہ تو رب کا دیا ہے۔ بظاہر تو بندے کی مخالفت کرتا ہے، حقیقت میں اللہ کی تقسیم سے لڑ رہا ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، اگر کسی کو اللہ نے عزت دی ہے، جو بھی اللہ نے عزت دی ہے، حسد نہ کر، کینہ نہ کر، بغض نہ رکھ، عداوت نہ رکھ۔ جب شیطان تجھے کہے میرے گراں کا بندہ، میرے اپنے پنڈے نہ بندہ، تک کو جیوتی 4 دکانہ، میرا گرائی تے میرا سنگی اسی کٹھے آیا، گھاڑیاں تو چلے تے اتھے پہنچیا، اج وہ دے کوٹھے تے میرا کوکھ بھی نہیں۔ فرمایا جب تمہیں شیطان بہکائے تو پلٹ کر دیکھو، نحن قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیات الدنیا۔ یہ اللہ کے نظام ہے۔ بندے سے جب تو حسد کرتا ہے تو بندے سے نہیں، تو خدا کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اسے دے کر پتہ نہیں کتنی آزمائشیں دی ہیں، تجھے نہ دے کر نہ جانے کتنے سکھ دیے ہوں گے۔ آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ وہ صحابہ ایک ایک آیت پڑھتے تھے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ ہمارے ہاں ہم نے لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا، اور فلانے بندے نال
انہوں نے میں نے کم پائے گا، چاپلوسی کی انتہا، اس کے سامنے کاسا لیسی کی انتہا، ہر شے کی انتہا. کیوں؟ فلانے کل پیسہ ہے، فلانے کل عیب ہے، فلانا میرے کم میں آسی. ظہر کے وقت جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے، خدا کے گھر میں نہیں جائے گا. لیکن اگر کوئی سیٹھ، کوئی با اثر بندہ شام کو دعوت پہ بلائے، سارے کام چھوڑ کر جائے گا. دوپہر کو مصروف ہے، بلانے والا خدا ہے. لوگ کہتے ہیں نا مؤذن نے بلایا، مؤذن کی کیا قیمت ہے، اس کی مجالے کسی کو بلائے. وہ تو اذان دینے والا ہے، حکم تو حکم ربی ہے، دعوت تو خدا کی طرف سے ہے. تم جب کسی مؤذن کی صدا پر لبیک نہیں کہتے تو وہ اپنی طاقت سے آپ کو نہیں بلا رہا. وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ کون ہوتا ہے کسی فلاح کا فیصلہ کرنے والا؟ اسے کس نے طاقت دی ہے؟ یہ تو رب نے مصطفیٰ کو کہا، مصطفیٰ نے سب کو بتایا، تو اس حکم کو آگے تک پہنچاتا ہے. جب رب تجھے کہے بھلائی کی طرف آ، تو نہیں جاتا. شام کو کوئی بڑا بندہ کہے، سارے کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے. جب تیری یہ کیفیت ہو تو فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. نبی کے صحابہ ایسے نہ تھے، ایمان والے ایسے نہ تھے. ان کا ایمان تھا کسی کا کچھ بھی نہیں، جو میرے پاس ہے، جس کے پاس ہے، اس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے. اگر میں نے اسے باقی رکھنا ہے تو اپنی اس چیز کو جیسے لوگ بینک میں رکھتے ہیں، وما عند اللہ، میں اسے خدا کے حوالے کر دوں. جب میں خدا کے حوالے کروں گا، ہمارا سارا بھی مل جائے، مجھ سے وہ چیز چھین نہیں سکتا. ہم لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں. اللہ کے آگے صبح اٹھ کر جب صدا آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو میری آنکھ نہیں کھلتی، اس لیے کہ مجھے کوئی لالچ. میں چودھری بندہ، آگے 6 بجے کمے تے جانا ہے، 6 بجے کمے تے جانا تے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیا، سامان استرے سارا کچھ تیار، سوٹڈ بوٹڈ ہویا. وہ اتنی جلدی ناشتہ تیار نہیں، کوئی گل نہیں. ٹریفک جام ہے، کوئی گل نہیں. 1 کلومیٹر کا راستہ آدھے گھنٹے، کوئی گل نہیں. کیوں؟ کمے تے جانا. کام پہ جاؤ، اسلام کام سے منع نہیں کرتا. دنیا کے معاملات میں تو تمہارا حال یہ ہے کہ 10 گھنٹے پہلے تیار ہو جاتے ہو. الصلاۃ خیر من النوم پہ تمہاری آنکھ نہیں کھلتی. لیکن جو وہ تھے جن کا ذکر کرتے ہو، وہ ایسے تھے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وہ بندوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، وہ توکل اللہ کی ذات پہ کرتے تھے. اپنے ذمے کا کام کرتے تھے پر ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے. ڈیوٹی دیتے تھے پر وہ جانتے تھے کہ مالی دا کم پانی دینا بھر پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. میرا کام ہے پانی دیتے تھے چلے جانا، آگے کام ہوگا یا نہیں ہوگا میرے رب کی مرضی. اس لیے نہ اپنی عزت نفس کا سودا کرتے تھے، نہ اپنی شخصیت کا سودا کرتے تھے، نہ اپنے وقار کو بیچتے تھے. عزت و وقار کے ساتھ جیتے تھے، چونکہ انہیں پتا تھا کہ توکل کسی پر نہیں، یہ سارے واسطے ہیں، توکل مجھے میرے رب پہ کرنا. آئیے لوگوں سے حسد نہ کیا کرو، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا فائدہ پہنچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان للہ عبادا اختصهم لحوائج الناس. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. یفزع الناس الیہم فی حوائجہم. جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو خود بخود دوڑے ان کے پاس آتے ہیں. فرما اولئک الامنون من عذاب اللہ. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار سارے دن لوگوں نے کم کرنا ہے، اے بلاوے تے ایتھے دوڑ پینا ہے، او بلاوے ایدا کم ہے، ایدا کم ہے، سارے دے کم آندا ہے تے تینوں کیا ملدا ہے. لیکن جس کا ایمان مضبوط ہو، فرمایا کہ وہ کہ جب خدا تمہیں ایسا بنائے کہ لوگ مشکل میں تمہاری طرف آئیں تو خدا کی طرف سے تمہیں پیغام ہے، اولئک الامنون من عذاب اللہ. اللہ اپنے عذاب سے پناہ کی اور اس سے امن کی تمہیں خوشخبری سنا. یہ جو تمہیں کسی کو اللہ نے بولنا دیا، کسی کو اللہ نے مال دیا، کسی کو اللہ نے حیثیت دی، اسٹیٹس دیا، ہم ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں. دولت ہے تو کسی کے کام نہ آئے، منصب ہے کسی کے کام نہ آئے. 4 بندوں کو جانتے ہیں، تمہارے کہنے سے میرا کام ہوگا نہیں.
میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے کہنے سے اس غریب کا کام ہو جائے. میں یہ سوچتا ہوں اے بھی کھڑا ہو گیا تو پھر اگے میرا اے بھی چودھری بن جائے گا. انہوں نے کہا میں چودھری تردانا اس محلے میں. ہم نے تجارت معیشت ہر چیز میں میلاد منانے والوں اپنے طور اتوار چھوڑ دیے. ہمارے پاس جو ہے اسے ہمیں اپنے لیے نعمت بنانا چاہیے تھا. جو ہے اسے بھی ہم نے اپنے لیے زحمت بنا دیا. حضور نے فرمایا ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع الناس. یہ دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے. فرمایا اللہ کے کچھ مخلوق ایسی ہے کہ رب کائنات انہیں دیتا ہے. اختصهم بالنعم, اللہ انہیں کچھ نعمتیں دیتا ہے, دولت کی شکل میں, عزت کی شکل میں, انفلوئنس کی شکل میں, سیاست کی شکل میں, وقار کی شکل میں. اختصهم بالنعم, لیکن کیوں دیتا ہے؟ لمنافع الناس, تاکہ اس نعمت سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یقرونہم, فرمایا یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی یقرہم, اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ اس نعمت کو خرچ کرتے رہتے ہیں. یقرہم ما بذلوہا, جب تک وہ خرچ کرتے رہتے ہیں وہ ان کے پاس رہتی ہے. فَإِذَا مَنَعُوهَا يَنزَعُ مِنْهُمْ وَحَوَّلَهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِ, جب وہ سوچتا ہے نا کہ یہ تو میری ہے, میں اس کو کیوں دوں, میں اس کو کیوں دوں, میں اس کے کام کیوں آؤں, میں اس کے ساتھ کیوں دوڑوں, میں اس کی دکان کیوں بناؤں, میں اس کے بچوں کا کام کیوں کروں, میں اس کے ویزے میں ہیلپ کیوں کروں. فرمایا وَإِذَا مَنَعُوهَا, فرمایا اصل میں وہ نعمت, وہ انفلوئنس, وہ دولت, وہ شخصیت اللہ نے دی ہی اس لیے ہوتی ہے کہ تو لوگوں میں اسے بانٹے. فرمایا جس دن وہ بانٹنا بند کر دیتا ہے, نزع منہم وحولہم الی غیری, اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے اور کسی اور کو عطا کر دیتا ہے. اسے لگتا ہے یہ میرا کمال ہے. اللہ کہتا ہے اختصہم, اللہ نے تجھے خاص کیا تھا کہ تجھے یہ نعمت اللہ نے دی تھی, یہ انفلوئنس دیا تھا, یہ نام دیا تھا, یہ دکان دی تھی, یہ کاروبار دیا تھا. تجھے کاروبار اس لیے نہیں دیا تھا کہ فرعون بن کر اس پر بیٹھ جائے, اس لیے دیا تھا کہ جب تو صاحب دولت و ثروت ہو, کسی گاؤں کی کوئی بوڑھی مائی ہو, بیوہ عورت ہو, جب تو اس کے کام آئے, اس کے بیٹے کو سہاگ, بیٹی کو سہاگ ملے, اس کا اجڑا ہوا گھر بسے, اور وہ بڈھی مائی جب ہاتھ اٹھا کر کہے رب تیری ساری سدھی کرے, تو کبھی سوچ سکتا ہے کہ عرش پر رب کائنات کس طرح اس کی دعاؤں کو اجابت عطا فرمائے. یہ جو میں نے جمع کر کے رکھا, پتہ نہیں کل اس کا کیا ہوگا, مجھے اس کا کھانا نصیب ہوگا کہ نہیں, پینا نصیب ہوگا کہ نہیں. کئی ایسے لوگ ہیں نہ اپنے کام کے نہ کسی اور کے کام کے. فرمایا اختصہم بالنعمت لمنافع الناس, جب خدا تمہیں کوئی چیز دے, کسی بھی شکل میں دے, تمہیں کوئی پروفیشن ایسا دے دے جس سے تم مخلوق خدا کی خدمت کر سکو, تمہیں کوئی پوسٹ ایسی دے دے کہ مخلوق خدا کی خدمت کر سکو, تمہیں کاروبار ایسا دے دے کہ مخلوق خدا کی خدمت کر سکو. فرمایا جب ایسے ہو تو فرعون نہ بننا, لوگوں سے حسد نہ کرنا, لوگوں کے چلتے ہوئے کاموں کو اپنے منصب سے نہ روکنا, اپنے ملک کے ان بد کردار سیاستدانوں اور تاجروں کی طرح نہ بننا کہ جو سوچتے ہیں کہ میرے آگے کوئی نہ اٹھے, میرے آگے کسی کا سر نہ اٹھے. فرمایا جب خدا تجھے نعمت دے, سمجھ لے یہ اللہ نے تجھے اس لیے دی ہے کہ یہ منافع الناس, کہ تیری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو. اگر نہیں کرے گا نزع منہم وحولہم الی غیری, نہ تیرے کام کی آئے گی نہ تیری اولاد کی خدا کسی اور کو دے دے گا, اور یہ منصب خدا تجھ سے چھین لے گا. آپ نے کتنے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے منصب کو ظلم کے لیے استعمال کیا, خدا نے انہیں مٹا دیا. کتنے مال والے دیکھے, مال پر غرور و تکبر کیا, اللہ نے انہیں مٹا دیا. فرمایا کہ میرے نظام میں زندہ وہی رہتا ہے ہمیشہ, نحیینہ حیاتاً طیبہ, جب خدا کی نعمتوں کو اس کی منشا کے مطابق سرو کرتا ہے. تو جب میلاد کی بات کرو تو صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا وہ دین کے لیے لٹاتے رہتے. آج کے ہمارے یہ کردار ہے. میں دکان والوں سے پوچھتا ہوں, میں کاروبار والے سے پوچھتا ہوں, دیر آر آلویز ایکسیپشن, اچھے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن میں عموم کی بات کرتا ہوں. آج ہمارا ملک کیوں تباہ ہے؟ اسلام کے نام پر بننے والا 25 کروڑ کی آبادی کا ملک, دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن, 7ویں بڑی فوج,
نویں نیوکلیئر پاور، 60% سے زیادہ یوتھ، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے پاکستان کو عطا کی، دریا عطا کیے، پہاڑ عطا کیے، زمین کے خزانے عطا کیے. جاؤ بلوچستان کے بلند و بالا پہاڑوں میں کیسے کیسے خزانے خدا نے دفن کیے ہیں. سوات و کے کی طرف جاؤ، خدا نے کیسے کیسے خزانے دفن کیے ہیں. پنجاب کو پنجاب اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں سے ایک نظام اللہ نے اس زمین کو عطا کیا. اس کی زرخیزی کی کوئی مثال نہیں ہے. ہر موسم خدا نے دیا، ہر نعمت خدا نے دی، ہر دولت خدا نے دی. لیکن جب تم نے ان اصولوں کو چھوڑا جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے، ملک نظام مصطفیٰ کے نام پر بنایا، اور سب سے زیادہ رسول اللہ کی مخالفت تم نے کی، سب سے زیادہ اسلام سے بغاوت تم نے کی. آج سب کچھ ہونے کے باوجود اقوام عالم میں رسوا کھڑے ہو. کبھی تم نے سوچا یہ رسوائی تمہارا مقدر کیوں ہے؟ یہ غربت تمہارا مقدر کیوں ہے؟ اتنا پھلتا پھولتا ملک، اتنی نعمتوں سے مالا مال ملک، 25 کروڑ میں سے 60% جوان خون رکھنے والا، جاپان اور بعض یورپین کنٹری کی طرف بوڑھوں کی بوجھ سے دبا ہوا نہیں، اتنی نعمتیں رکھنے والا، اسے کس کی نظر لگ گئی؟ آپ کبھی ادھر گالیاں دیتے ہو، کبھی ادھر گالیاں دیتے ہو. خدا کی قسم ہمیں خود اپنی نظر لگی. جب ہم اپنے طور طریقے نہیں بدلیں گے، یہی ذلت ہمارا مقدر ہے. اپنے گلی کوچوں میں اگر میرے پاس دولت ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کہا نا اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر میں نے ناروے میں دولت کمائی ہے تو اس دولت سے اگر میں نے صرف اپنے رشتہ دار کی ہوا بند کرنے کے لیے کوٹھی بنائی ہے تو پھر خدا تو مجھ سے پوچھے گا کہ نہیں سنے گا. جب تو جھونپڑی میں رہتا تھا خدا نے اس جھونپڑی سے تجھے نکالا. جب تو خود مانگتا تھا، تیرے کھانے کے اوقات نہ تھے، اللہ نے تجھے اتنی عزت دی. آج اس دولت سے تو اگلے غریب کی کٹیا کو بند کرتا ہے. تیری دولت وہاں پر محل بنانے کے بجائے 5 غریبوں کے گھر اپنے محلے کے بناتی تو یہ دنیا میں تیری کوٹھی نہ ہوتی، لیکن جنت کے 5 محل تو خدا تجھے عطا فرماتا. دنیا کے محل بناتا رہا، جنت کے محلوں کو تو نے چھوڑ دیا. اور وہ محل بھی دکھلاوے کے لیے، کسی کو اذیت دینے کے لیے. تو یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. میلاد والو، میلاد مصطفیٰ میں 6 گھنٹے بیٹھنے والوں، کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا میلاد صرف سنا کر، نظر نیاز دے کر، حلوہ اور لنگر کھا کر گھر جانے کا نام تھا؟ حضور کو تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پہلے نعمت یاد دلائی پھر پوری تبدیلی کا بیان قرآن سے کرا. ہمارے یہ المیے ہیں. آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا. یہ آخری حدیث ہے جس پر میں بات ختم کروں گا. حضور نے فرمایا اِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ، فرمان قریب ایک وقت آئے گا جب ہر طرف دھوکہ اور فریب ہوگا. آنے والا وقت مخبر صادق نے فرمایا، کائنات کے تاجدار غیبدار نبی نے فرمایا آنے والا وقت ہوگا دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے. یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا. ویؤتمن الخائن ویخون الامین، امانت دار کو خائن کہا جائے گا، خیانت کرنے والے کو بڑا چنگا امیندار آدمی کہا جائے گا. فرمایا لوگوں کے کردار بدل جائیں گے، لوگوں کے دل بدل جائیں گے جب جھوٹے سچوں کا لبادہ ہو کر تمہاری گلیوں میں پھر رہے ہوں گے. سچوں کی کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوگا. جب خائن اور بددیانت معتبر بن کر تمہاری گلیوں میں اور تمہارے شہروں میں معتبر بنے بیٹھے ہوں گے اور ایمانداروں کو کوئی گلی کچوں میں ان کی حالت کی وجہ سے پوچھتا نہ ہوگا. اور پھر آخری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الْعَرُوبِيَّةُ، وَيَنْتِقُ فِيهَا، کسی ایک کو حدیث سے نہ کہ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. فرمائے رویبدہ تمہاری طرف سے باتیں کریں گے. قیل ومن رویبدہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ باقی باتیں تو ہمیں سمجھ آ گئی، سچا جھوٹا ہوگا، جھوٹا سچا، اماندار کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، خائنین معتبر بن جائیں گے. ومن رویبدہ یا رسول اللہ، یہ رویبدہ کیا ہے، اس کی تعبیر فرمائیں. آپ نے فرمایا الرجل التافہ
فرمایا رذیل اور ذلیل شخص، التافہہ رذیل کو کہتے ہیں، ذلیل کو کہتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ وہ السفی یعنی ایک بالکل احمق شخص، بعض حدیثوں میں ہے الفاسق، تینوں الفاظ ہیں کہ رویبدہ کی تعبیر آپ نے فرمائی کہ فاسق گناہگار، پاگل احمق، اور زیادہ حدیث میں الفاظ ہے تافہہ، فرمایا رذیل اور حقیر شخص ہوگا، یتکلم فیہا امر العامہ، رذیل حقیر شخص ہوگا لیکن لوگوں کے بڑے بڑے معاملات اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ جب گھٹیا لوگ تمہارے سر پہ مسلط ہو جائیں، رویبدہ جب تم پر مسلط ہو جائیں اور تمہارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں، گھٹیا اور ذلیل لوگ تمہارے لیڈر بن جائیں گے، تمہارے میٹر وہ طے کریں گے، تمہارے سچے کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی ہوگی، جھوٹے دن دناتے پھر رہے ہوں گے، امانت دار مسکین بن کر کسی کونے میں بیٹھا ہوگا، خیانت کرنے والا اپنے دولت، بدماشی اور مال کے زور پر لوگوں میں معتبر بنا پھیٹا ہوگا، اور یہ رویبدہ جیسے حقیر اور ذلیل تمہارے سربراہ بن جائیں گے، یہ تمہارے میٹر طے کریں گے۔ فرمایا کہ بتاؤ کیا آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے ہیں؟ کیا آج ہماری بھاگ دوڑ الا ماشاءاللہ ان حقیروں اور ذلیلوں کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ کیا آج سچے کی وہ قیمت ہے جو جھوٹ بیچ کر بازاروں میں معتبر میں نے بیٹھے ہیں؟ امانت دار شخص ہوگا، کہیں گے بڑا شریف سادہ جب بندے چھوڑو اس کی، بڑا گھاک بدماش قسم کا 4 نمبری ہوگا، وہ یارا بڑا سیاںا بندہ ہے جو 4 نمبریوں کو سیانوں کا نام دے دیں اور سچائی اور امانت کو یہ سادہ جب بندہ چھوڑو اس لیے کہ وہ فراڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دھوکہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کسی کا برا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ فساد نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑاتا نہیں ہے، وہ برادریوں میں فتنے نہیں پیدا کرتا، گھر کے اندر ایک دوسرے کو الجھا کر اپنے مقاصد حاصل نہیں کرتا، وہ 420 نہیں کرتا، وہ بدماشی نہیں کرتا، تو وہ سچا ہے، تو وہ شریف ہے۔ جو سارے گورکھ دھندے کرے وہ بڑا سیاںا ہے۔ تو پھر رویبدہ تو تمہارے سر پہ مسلط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آج اب کہتے ہو سانی لیڈر، جنہوں نے تسا لیڈر کہتے ہو، 1400 سال پہلے مصطفیٰ فرمایا جب میرے ساتھ وفا نہیں کرو گے تو رویبدہ ہی تمہارا مقدر ہوں گے، پھر ان کو تم بھگتو گے، تم چیخو گے، چلاؤ گے ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم تو اچھے بھلے تھے، ہمارا یہ حال کس نے کیا، ہم تو عزت والے تھے، ہمیں بے عزت کس نے کیا، ہم تو شان والے تھے، ہمیں اتنا ذلیل و حقیر کس نے کیا۔ تو پلٹ کر رسول اللہ کی اس حدیث کو دیکھنا کہ جب تم نے اللہ کے دین سے وفا نہیں کی، رسول اللہ سے وفا نہیں کی، اسلام سے وفا نہیں کی، تم نے اسلام کو چند رسومات کا نام بنا دیا، تم نے میلاد کو ایک فیشن کا نام بنا دیا، اس کا اصلی سبق تم نے بھلا دیا، اس کا پیغام تم نے بھلا دیا، بس سال کے بعد تم نے 4 جھنڈے لگانے ہیں، 2 بندے بلانے ہیں، واہ واہ کرا کے پورا سال کہنا ہے میں میلاد کرایا، لیکن یہ نہیں کہنا کہ اس میلاد کا مقصد کیا تھا، اس کا پیغام کیا تھا، رسول اللہ کی سیرت کیا تھی، اور اس سیرت سے میں نے اپنے بیٹوں کو کیا کہنا ہے، اپنی بیٹیوں کو کیا کہنا ہے، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو کیا پیغام دینا ہے۔ جب یہ مقاصد فوت ہو جائیں تو دین کے ساتھ جو غداری کرے گا اس کا مقدر رویبدہ ہوگا، پھر حقیر اور ذلیل تم پر مسلط ہوں گے۔ اللہ ہمیں حق کہنے کی، سمجھنے کی اور میلاد کو رسول اللہ کے حقیقی میلاد کی طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے۔